نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون قد مکر الذین من قبلہم یقیناً مکر کیا چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ پس آیا ان کے پاس اللہ یعنی اللہ کا امر بنیانہم من القواعد ان کی عمارتوں کے پاس بنیادوں سے فخر علیہم السقف من فوقہم پس گر پڑا ان پر چھت اوپر سے واتاہم العذاب اور آیا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے ثم یوم القیامت یخزیہم پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو وَيَقُولُ اور فرمائے گا اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے شریک الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ وہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے ان میں قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين بے شک ذلت آج کے دن کی اور برائی کافروں پر ہے الذين تتوفاهم الملائکہ وہ لوگ کہ فوت کریں گے ان کو فرشتے ظالمی انفسهم وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر فَأَلْقَوْا السَّلَامَ پس ڈالیں گے سلامتی یعنی فرما برداری مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء کہ ہم عمل نہیں کرتے تھے برے بلا جی ہاں ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے تھے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے ہو انہی میں فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ اور کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کیا نازل کیا تمہارے رب نے قالوا تو وہ جواب میں کہتے ہیں خیرا رب نے جو نازل کیا وہ خیر ہی خیر ہے للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا فی ہذہ الدنیا حسنہ اس دنیا میں بھی بھلائی ہے
ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بھی بہت بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت اچھا ہے گھر تقوی والوں کا، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ کے، یدخلونہا، داخل ہوں گے ان میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے ان باغات میں جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالی جزا دیتا ہے تقوی والوں کو، الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، کہ فوت کریں گے ان کو فرشتے، طیبین، پاکیزہ، یقولون، تو کہتے ہوں گے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے، هل ينظرون، نہیں انتظار کرتے وہ، الا ان تأتیہم الملائکہ، مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آ جائے تیرے رب کا امر، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے، وما ظلمہم اللہ، اور ظلم نہیں کیا ان پر اللہ نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچایا اللہ نے ان کو وہ برائیاں، یعنی برائیوں کی سزا جو انہوں نے عمل کیا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اتر پڑا ان پر وہ عذاب جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا چوتھا رکوع آیات نمبر 26 سے لے کر 34 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں مسئلہ الہ سنا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے منکرین قرآن کا تذکرہ کیا کہ جو قرآن کو محض قصوں اور کہانیوں کی کتاب سمجھتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کر کے گمراہ کرتے ہیں، تو روز قیامت اپنے بدعمالیوں کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہوں گے، اور جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کی بدعمالیوں کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ آج کے سبق میں اڑا لیا انہوں نے، اچھا اچھا اچھا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ صابر صاحب ویسے گھر حاضر نہیں، انہوں نے بندہ بھی جگہ تو ہونا چاہیے نا۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے دونوں طبقات کا ذکر فرمایا، ایک وہ طبقہ جو اللہ کی آیات کا منکر ہے، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کرنے والا ہے، اور اللہ کی آیات سے روکنے والا، اس کا انجام کیا ہوگا؟
اور دوسرا وہ طبقہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لانے والا، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ دونوں طبقات کا ذکر کیا اور ساتھ ہی دونوں طبقات کے انجام کا بھی ذکر فرما دیا۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے منکرین کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نظر انداز کرتے تھے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور نمبر 2 پھر تقوی والوں کا خوبصورت انجام کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو بے ایمان کافر گزر گئے انہوں نے بھی چالیں چلیں، انہوں نے بھی تدبیریں بنائیں، بڑی بڑی چالیں اللہ کے انبیاء کے خلاف بنائی گئیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ۔ لفظی معنی یہ ہے ان کی عمارتوں کی بنیادوں سے اللہ آیا، یعنی اللہ کا امر آیا اور چھت سے گرا کر دے مارا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے چال کی پوری عمارت بنائی تھی، اللہ نے اس کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ بڑے بڑے منصوبے بنائے انہوں نے، اللہ نے ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اس سے پہلے اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسا کہ رات کو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ سولی تیار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ اپنے ایک بندے کو سولی پہ لٹکا کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، ان کی چال اور تدبیر کی پوری عمارت کو چھت سمیت اللہ نے نیچے گرا کر پھینک دیا۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کہ آگ تیار کی اور بالکل ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا پورا ارادہ اور فیصلہ کر لیا، لیکن ہوا کیا، اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ انہوں نے جو تدبیر بنائی تھی اللہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ میں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 گنڈے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں، جنہوں نے یہ مشورہ کیا کہ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس جائیں گے اور گھر میں گھس کر حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، اور صبح پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لوگ کہہ رہے ہوں گے صالح کو کس نے قتل کیا، تو ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں یہ ظلم کس نے کر دیا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر وہ پروگرام بنا کر گئے، صالح علیہ السلام گھر میں آرام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے زمین کے اندر ان سب کو تھمسا دیا۔ صبح ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی بڑی لوگوں نے مکر اور چالوں کی عمارتیں قائم کی ہیں، لیکن رب نے چھت سمیت ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ان کی عمارتوں کا۔ اور ہجرت کی رات جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر کے تلواریں لے کر اہل مکہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے بیچ میں سے نکال دیا۔ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، وہ دروازے تک تو گئے لیکن اندر نہ جھانک سکے۔ رب کہتے بڑی لوگوں نے تدبیریں بنائیں لیکن میری تدبیر کے آگے ان کی ساری تدبیریں فیل ہو گئیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً چال چلی تدبیریں بنائی ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کو بالکل بنیادوں سے آیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، گرا دیا چھت کو اوپر سے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی صالح ان مکانوں کے اندر بھلا اللہ کا عذاب کیسے آ جائے گا؟ اللہ کے فرشتے نے ایک ہی چیخ ماری، سب کے دل پھٹ گئے،
اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ یہ سزائیں تو دنیا میں ملی، ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، میرے وہ شریک کہاں گئے جن کے بارے میں تم بڑے جھگڑتے تھے، میرے انبیاء کے ساتھ جھگڑتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ سورہ نوح میں واقعہ ہے، قوم نوح 5 بزرگوں کی عبادت کرتی تھی۔ کتنے کی تھی؟ 5۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ وہ کہنے لگے ہم تو پکے پنجتنی ہیں، ہم نوح کی بات نہیں سنیں گے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اللہ کے نوح پیغمبر کی بات نہ سنتے۔ نوح علیہ السلام ان کے پیچھے جاتے، رات دن جاتے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے رات کو بھی دعوت دی، میں نے صبح کو بھی، دن کو بھی دعوت دی، میں نے مجمع میں بھی دعوت دی۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، ایک ایک کو پکڑ کے الگ الگ کر کے بھی ہم نے سمجھایا، ہر طرح سے سمجھاتے رہے، لیکن وہ کہنے لگے نہیں نہیں 5 بزرگوں کو نہیں چھوڑنا، ان کی عبادت کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا این شرکائی، وہ 5 کدھر ہے جن کو تم پکارتے تھے؟ اب پکارو نا میرے شریکوں کو، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے میرے انبیاء سے، اب ان کو پکارو تاکہ تمہیں یہاں سے چھڑا کر لے جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار ہیں، مکے والے آ جاتے ہیں ان کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو ہمارے اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فیصلہ کن بات کیوں نہیں کر جاتا تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ ابو طالب نے پوچھا اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں وہ بے شک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا رہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے معبودوں کی نفی نہ کیا کرے، ان کا انکار نہ کیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سارے سرداران قریش بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات ہوئی، حضور نے فرمایا چچا جان میں تو صرف ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ کلمہ اگر یہ قبول کر لیں عرب و عجم ان کے تابع ہو جائے گا، دنیا آخرت ان کی بن جائے گی۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سورہ صاد میں وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، وہ سارے سردار اٹھ کر چل پڑے اور کہنے لگے چلو جی اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن رب کہے گا اب ان کو بلاؤ نا جن معبودوں کی وجہ سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا ڈالتے تھے، میرے نوح کے ساتھ جھگڑا کیا، میرے ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کیا، میرے عیسیٰ کے ساتھ جھگڑا کیا، میرے پاک بندوں کے ساتھ جن معبودوں کی وجہ سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ کہاں گئے جن کی وجہ سے تم جھگڑا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، اس وقت صاحب علم لوگ کہیں گے ایمان والے کہ بے شک آج کے دن کی ذلت اور برائی کافروں پر ثابت ہو گئی، آج نہ وہ ان کو ملیں گے اور نہ وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ یہ ہیں جی، یہ ہے ہمارے معبود، نہ کوئی کون چھڑائے گا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ذلت ہے ان کی قیامت والے دن کی، اور موت کے وقت بھی ان کی حالات بڑے عجیب گزرے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، ان کو جب فرشتے فوت کرنے کے لیے آتے ہیں، ظالمی
انفسہم، یہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ جب یہ شرک کرنے والے ان پر موت کے فرشتے آتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، پھر بڑی سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی بڑی منت سماجت کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جھوٹ بول کر کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، جی ہم تو کوئی برے کام کرتے ہی نہیں تھے، کفر و شرک والا کام ہم نے کیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ آج کہتے ہو ہم نے کفر و شرک والا عمل نہیں کیا، دنیا میں تم نے کام چھوڑا کون سا تھا؟ حرام کا مال مل جائے تم اڑاتے تھے، غیر اللہ کی نیاز مل جائے تم ڈٹ کر کھاتے تھے، اور آج کے تو ہم نے عمل کیا کوئی نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا تم نے کیا کیا۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اچھا اب انجام کیا ہے؟ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے سے، ہمیشہ تم نے جہنم میں ہی رہنا ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس تکبر کرنے والوں کا بڑا برا انجام ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور نمبر 2، دوسرا طبقہ، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، ہم نے کل پڑھا تھا جس کا یہ انجام ہے۔ اس طبقے سے جب پوچھا جاتا ہے رب نے کیا نازل کیا، قرآن میں کیا لکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں جی، نعوذ باللہ، کس سے ہیں جی؟ اب اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، میرے تقوی والے بندوں سے جب کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، او تمہارے رب نے قرآن میں کیا نازل کیا، قالوا خیرا، وہ جواب میں کہتے ہیں رب نے جو نازل کیا سب خیر ہی نازل کیا۔ ہاں، رب نے کیا نازل کیا بولو جی؟ خیر ہی نازل، بالکل درست نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے کلام پر یقین رکھا، میرے کلام پر اعتماد رکھا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی میری رضا ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا گھر بہت ہی عالی شان ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں میرے بھائی کا، میرے بیٹے کا بڑا شاندار گھر ہے جی، بڑی زبردست کوٹھی بنائی ہے، رب کہتا ہے میرے بندوں کا بھی بڑا عالی شان گھر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، سبحان اللہ۔ جنات عدن، وہ میرے تقوی والوں بندوں کا گھر جو ہے وہ کون سا گھر ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ والے باغات ہیں، یدخلونہا، ان میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شراب کی نہر ہے، صاف پانی کی نہر ہے، اور یہ شہد کی نہر ہے، 4 قسم کی نہریں جنتیوں کے دروازے کے آگے بہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ لہم فیہا ما یشاءون، وہاں جو وہ چاہیں گے ان کی چاہت پوری کر دی جائے گی۔ دنیا میں رب کی چاہت پوری کرنے والے آج جو وہ چاہیں گے اللہ ان کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے تقوی والوں کو، اس لیے اللہ ان کی ہر چاہت پوری کرے گا کہ وہ مہمان ہوں گے اور رب ان کا میزبان ہوگا، اور جو اچھا میزبان ہوتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مہمان میرے گھر سے خوش ہو کر جائے۔ ہمارے استاد بزرگ تھے ٹیکس علاقے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ادھر بھی آئے تھے بزرگ، یاد ہوں گے، ابھی وفات پا گئے۔ وہ ایک بڑی مزدار بات کیا کرتے تھے، کہنے لگے گھر جاؤ نا تو ڈٹ کے روٹی کھاؤ، ڈٹ کے روٹی کھاؤ۔ کیوں؟ بزرگوں فرمانے لگے اگر تو وہ مخلص ہے نا، اس نے شوق سے بنایا ہے آپ کے لیے کھانا،
جتنا زیادہ آپ کھائیں گے نا ڈٹ کے وہ خوش ہوگا، میرا مہمان خوش ہو رہا ہے جی۔ اگر وہ مخلص نہیں تو پھر ڈٹ کے کھاؤ، کم از کم سڑے تو صحیح نا سمجھ آئی؟ پھر سڑے تو صحیح نا، اور سڑے بھیا صحیح اتنا کھاؤ جو صحیح ساڑ کے آؤ سا، تاکہ آئندہ وہ یاد تو رکھے کم از کم۔ تو جو اچھا میزبان ہوتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے مہمان کھانا کھا رہا ہے۔ رب کہتا ہے جب تم مہمان بنو گے اور میں رب تمہارا میزبان بنوں گا، سبحان اللہ، پھر میں اللہ تو خوش ہوں گا نا میرے بندے کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے جنت میں جائیں گے تو وہ نعمتیں تو ملیں گی۔ پتہ ہے موت کے وقت بھی ان کے اوپر بڑی نعمتیں ہوں گی، موت کے وقت بھی بڑی آسانیاں ہوں گی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب فرشتے آئیں گے وہ پاک صاف فرشتے، نرمی کرنے والے فرشتے، یقولون سلام علیکم، موت سے پہلے فرشتے ان کو میرے سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دو راہیں ہیں، ایک راہ شیطان کی اور ایک راہ رحمان کی۔ رحمان کی راہ پہ انتہا جب سفر پورا ہوگا تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، شیطان کی راہ پہ جب سفر پورا ہوگا تو فرشتے مارنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے سلام دے رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جو اعمال کرتے تھے ان کی وجہ سے رب نے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تک ہم نے جو ابھی پڑھا ہے دونوں طبقات کا ذکر ہو گیا، جنہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا ان کے انجام کا بھی ذکر ہو گیا، اور جنہوں نے رحمان کا راستہ اختیار کیا ان کے انجام کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب آگے اللہ دعوت فکر دیتے ہیں، هل ينظرون، لوگوں کیوں نہیں ایمان لاتے ہو، کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے ہو، کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ هل ينظرون، انتظار نہیں کرتے لوگ، الا ان تأتیہم الملائکہ، بس اسی بات کا کہ فرشتے آ جائیں روح نکالنے کے لیے، او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا امر آ جائے، عذاب کا آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح غفلت میں پڑے رہے وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے، لیکن وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ جو قوم نوح غرق ہوئی، جو قوم عاد و سمود پہ عذاب آئے، کسی قوم پر بھی اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ فما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اسی کی سزا ان کو ملی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فاصابہم سیئات ما عملوا، جو برے اعمال کیے ان کا بدلہ ان کو مل گیا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا مذاق کرتے تھے۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ نے دونوں طبقات کا ذکر کیا، ان کے انجام کا بھی ذکر کیا، اور پھر دعوت فکر اور دعوت ایمان دی۔ لوگوں جس نے اللہ تعالیٰ کی نہیں مانی، موت کے وقت بھی فرشتوں کی مار پڑے گی، جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا، تکبر کرنے والوں کا ہی انجام ہے، اور تقوی کرنے والوں کے لیے موت کے وقت بھی آسانی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں میں رہیں گے۔ اس لیے دیر نہ کرو، فوراً اللہ سے توبہ کر کے تقوی اختیار کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔